حسن ناظرین کرام، ملک کے جو حالات ہیں اس پر سب نظریں الیکشن پر لگی ہوئی تھیں. اصرار کیا جا رہا تھا کہ 90 دن میں کرائے جائیں کہ آئین کا تقاضا یہ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کوئی حرج نہیں ہے، اگر 1-2 مہینے بعد میں بھی ہو جاتے ہیں تو ہو جانے چاہیے. اب بہت سی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، حلقہ بندیوں پہ اعتراضات آ گئے ہیں. وہی پیپلز پارٹی جو 90 دن کی یہ بات کرتی تھی وہ اب کہہ رہی ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہیں. ANP نے بھی ایسے اعتراضات کیے ہیں. دوسری طرف دہشت گردی کی کوئی فضا ایسی پیدا ہوئی ہے جس کے بارے میں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے لیے تو انتخابی مہم چلانا ہی مشکل ہو گیا ہے، وہ حالات ہیں. تیسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں تو برف اتنی ہوگی، اور یہ بھی خیر مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی نے کہا ہے، کچھ اور لوگوں نے کہا ہے، ANP نے بھی شاید کہا ہے کہ کچھ علاقوں میں تو الیکشن ممکن ہی نہیں ہوں گے، وہاں تو منجمد ہوگی پوری فضا، پوری ہوا، اور وہاں تو چلنا پھرنا، گھر سے نکلنا ہی ناممکن ہوگا. الیکشن کیسے ہوں گے؟ اس طرح کی باتیں اب ہونے لگی ہیں. لگتا ہے کہ الیکشن شاید مزید کچھ ملتوی کرنے کی ایک بات کی جا رہی ہے. بہت سے لوگ تو ہمارے ایسے تھے جو الیکشن کو مسئلے کا حل ہی نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے الیکشن کرا لو تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، الیکشن نہ کراؤ تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کرا لو تو بھی کوئی نہیں مانے گا، اور اگر آپ جس معنوں میں صاف اور شفاف کہتے ہو کہ ہر ایک کو ایون پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، جو بھی اس کا مفہوم جس کی نظر میں جو بھی ہو کر کے دیکھ لو، اس پر بہت سے سوالات اٹھیں گے اور شاید معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہیں گے 9 مئی کا مسئلہ پہلے طے کرو، کچھ کہیں گے کہ پہلے اقامے اور پانامے کا مسئلہ طے کرو، کچھ کہیں گے، کچھ کہیں گے. لیکن یہ سب باتیں اپنی طرف. اب دیکھیے کیا سچ مچ ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم اس سے بھی کچھ اجتناب برت رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو ہماری صورتحال کیا ہوگی. معیشت کے بارے میں اچھی خبریں دی جا رہی ہیں کہ ہمارا ڈالر جو روپے کے ساتھ اس کی ویلیو 6% سے زیادہ فرق پڑا ہے، اور عالمی سطح پر کہا جا رہا ہے کہ اس لحاظ سے ہمارا روپیہ اس بار، ہماری کرنسی جو ہے ڈالر کے معاملے میں سب سے مضبوط اس نے بیہیو کیا ہے. ٹھیک ہے، اتنا بری حالت ہو گئی تھی کہ اگر تھوڑی سی بہتر ہو گئی تو اس کو سب سے مضبوط کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. لیکن کیا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم معیشت کو بہتر کر رہے ہیں؟ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر کیا آگے کا ایک نقشہ دکھائی دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج مظہر عباس صاحب، ہمارے بہت ہی متوازن تجزیہ نگار ہیں اور اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس کو بیان کرنے کا ایک سلیقہ بھی رکھتے ہیں. P جمیل صاحب، جن کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پائنیئرز ہیں نجی اینکرنگ کے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور عامر خاکوانی، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہمارے بہت نوجوان تجزیہ نگار، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب، پہلے بات آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کو روز میں سنتا بھی ہوں، آپ کی باتیں لوگ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ہم کیا ڈاماڈول ہیں، ڈگمگائے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یا اگر الیکشن ہو بھی جائے تو اس کو ہم اپنے مسئلے کا حل نہیں سمجھتے، ابھی کچھ شکوک پیدا کر رہے ہیں؟ شکریہ میر صاحب. دیکھیے، جو صورتحال ہے بدقسمتی سے یہ سال جو ہے یہ آئین کی 50ویں سالگرہ ہے، اور 50 سال ہمیں اس ملک کے آئین کو بنائے ہوئے، 1973 کے آئین کو بنائے ہوئے ہو گئے، اور بدقسمتی سے اس پر کبھی بھی صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہو سکا. توقع یہ تھی کہ شاید جب ہم 50 سال مکمل ہوں گے اور 50ویں، تو ہم نے شاید تاریخ سے سبق سیکھا ہوگا، لیکن لگتا یہی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور اگر سیکھا تو واحد سبق یہی سیکھا کہ کچھ نہیں سیکھا. یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں آپ ماورائے آئین تو چلے ہی گئے ہیں. اب الیکشنز ابھی ہوں یا بعد میں ہوں، ہم نے وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ آلموسٹ کراس کر لی ہے، کیونکہ بہرحال اب نومبر میں الیکشن نہیں ہو سکتے، اور نومبر میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو آج جو لوگ یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ جنوری میں بہت سے علاقوں میں صورتحال جو ہے ہوگی، برف ہوئی ہوگی، اور بات ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ نومبر میں الیکشن کے کیوں مخالف تھے؟ وہ لوگ کیوں 90 روز میں الیکشن کے مخالف تھے؟ پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن ہی آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے، یہ تو میں اس بات پہ کنوینس ہوں. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک پروسیس کو شروع ہی نہیں کرنا چاہتے، جب بھی وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے
ہم اگر مگر کی طرف چلے جاتے ہیں. یا تو آپ طے کر لیں کہ ڈیموکریسی اس ملک کا مستقبل نہیں ہے، آپ طے کر لیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چاہیے، آپ یہ طے کر لیں جو بھی ایک نظام، ایک سیاسی نظام کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں. ایک مرتبہ طے کر لیں کہ آپ نے اس ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. کبھی کوئی آ کے ہمیں سبق سکھا دیتا ہے، کبھی کوئی آ کے سبق سکھا دیتا ہے، جن کا سیاست سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ سیاست کا سبق آ کے پڑھاتے ہیں. تو ایک مرتبہ طے کر لیں جس طریقے سے بھی طے کرنا ہے کہ اس ملک کو آگے کیسے بڑھنا ہے. جس دن آپ نے یہ طے کر لیا تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی ایک پروسیس کے لیے، کیونکہ ایک دم کوئی چیز، کسی چیز کے ریزلٹس ہمیں نہیں ملتے. ہم بدقسمتی سے ہر کچھ عرصے بعد ایک سسٹم آپ چلاتے ہیں، پھر اس سسٹم کو ڈیریل کرتے ہیں، پھر کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ آپ اصلاحات کو، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ان چیزوں میں اور بگاڑ آ جاتا ہے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں ہو پا رہی، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اپنی منزل کا تعین نہیں کر پا رہے، سمت کا تعین نہیں پا رہے. بالکل درست کہا. پیچھے میر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ساری باتیں ہم روز ڈسکس کرتے ہیں، جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں الیکشن مسئلے کا حل ہے، الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے، یوں کیا جائے تو یوں ہو جائے گا، یوں کیا جائے. کیوں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا کوئی ہم واضح نہیں ہیں؟ یہ 50 سال کی بات کر رہے تھے مظہر عباس صاحب کہ 50 سال ہمارے آئین کی سالگرہ کو ہوئے ہیں. مجھے اگرچہ یہ کہتے شرم آتی ہے کیونکہ ہمارا آئین تو اس سے پہلے بن جانا چاہیے تھا، ہمیں اس کو 50ویں سالگرہ، لیکن جب بھی 50ویں سالگرہ آتی ہے ہماری، پاکستان کی 50ویں سالگرہ جب آئی 97 میں، تو وہ پہلا سال تھا کہ جب دنیا میں مضامین چھپے کہ ہم ایک روگ سٹیٹ ہیں. پہلی بار کہا گیا. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جب 50ویں کا لفظ آتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس بار کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ الیکشن ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یا الیکشن ہو جائیں تو مسئلہ حل ہوتا دکھائی دیتا ہے، یا اب بھی کچھ معاملے کو الٹ پڑنے کی بات ہے کہ سردیاں ہوں گی، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کمپین نہیں چلائی جا رہی، حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہیں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. مس 50 سال کی انہوں نے بات کی ہے کہ اس کی سالگرہ ہے، تو 50ویں سالگرہ یا کوئی بھی سالگرہ ہو تو آپ کیک کاٹتے ہیں. آج 50 سال کے بعد ہم آئین کاٹ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر کیسا کوئی نظام چلے گا؟ الیکشنز میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے، یہ الیکشن ہو، سلیکشن ہو، ڈیفلیکشن ہو، جو مرضی ہو، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ ساری باقی ٹیکنیکل ایکسرسائزز ہیں، جیسے انہوں نے بھی کہا وزیر نے کہ یاد نہیں آیا، اب آپ کو یاد آ گیا، اب اعتراضات بھی اٹھا لیا. ابھی آپ نے خود بتایا تو اعتراضات اٹھائے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 30 دن میں جواب لو، وہ کہتے ہیں جی آپ 7 دن میں اس کا جواب دیں. اس طرح کی چیزیں، یہ سب ٹیکنیکلٹیز چل رہی ہیں. سب کو پتا ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے گا، whether it is a singular party یا کہہ لو کولیشن، جو کہ ہمیشہ کولیشن ہی آئے گی، ان حالات کے اندر کوئی ایک پارٹی 2/3 نہیں لے کے جائے گی، تو وہ مصیبت میں ہی آئے گی. آج آپ کے پاس کسی کو کوئی مارنے والا نہیں ہوتا ہے اپنے تبصروں کے اندر اور انالیسس کے اندر، آج وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو کیئر ٹیکرز آئے ہوئے ہیں، یہ بیچارے بٹھائے ہوئے، مسلط کیے ہوئے، تو ان کے پاس نہ اتھارٹی ہے نہ یہ کچھ کر سکتے. بات آتی ہے جو الیکٹڈ ہو کے آئیں گے ان کا حال کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے تو دیکھنے رزلٹ، مہنگائی ہے، ہر چیز ہے آپ کی. آپ نے کہا کہ جی ڈالر بہتر ہو گیا، چلیں 4 دن کی ٹانکا پٹی ہوگی، پھر 6 دن کے بعد اس نے پھر وہی ہو جانا ہے. پیٹرول آگے اور بڑھ جانا ہے، تیل کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہاں جا رہی ہیں، اور جو بیسک ڈومیسٹک جو آپ کے جو ان کی قیمت آ رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہم 85% ایگریکلچر کہتے ہیں اپنے ملک کو، تو 500 روپیہ کلو وہ یہ گارلک مل رہا ہے، 1400-1500 روپے کلو آپ کا یہ ادرک جنجر مل رہا ہے. تو مجھے بتائیں ہم کس قسم کی ایگریکلچر ہے؟ کیا ہوا ہے ہمیں؟ کہاں جو بندہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں پاور میں آ جاؤں. اور بھائی تم آ جاؤ پاور میں، آ کے کیا کرو گے؟ ہر بندہ لالی پاپ دے دیتا ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں. سو دا کوسچن از کہ کوئی بھی آئے گا، آپ ان کو تنقید کا زبردست نشانہ بنائیں گے اور 4-6 مہینے کے بعد آپ کہیں گے سنیپ الیکشنز پھر کر دو. یہ آپ کا ایک موڈس اپرینڈائی ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی
ठीक बात। आमिर खाकवानी साहब, मदर अब्बास साहब ने एक बात कही कि हमें समत का तयन कर लेना चाहिए। आप भी उन महफिलों में शरीक रहे हैं, मैं भी शरीक रहा हूँ, जहाँ बाहर के पढ़े हुए लोग जो हैं, हार्वर्ड के पढ़े हुए अच्छे खासे एकेडमिक लोग, आलमी इदारों में काम करने वाले लोग, आप बात करते हैं कि शायद डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो थर्ड वर्ल्ड को एक तरह से जब फंस चुके होते हैं तरक्की की राह में डालने के लिए मुनासिब नहीं होता, जबकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बचत इसी में है कि इसका आइन जो कुछ कहता है उसके अंदर रह कर किया जाए। अब इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे याद है कि सन 70 के बाद बहुत से लोगों ने, जिनमें शायद चंद लम्हों के लिए मैं भी शामिल था, सोचना शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी ने हमें क्या दी है। अब मैं बेशुमार लोगों को देखता हूँ कि वो चंद लम्हों के लिए नहीं, एक लंबे अरसे के लिए एक थ्योरी के साथ सोचते हैं। आपको क्या लगता है ये सारी सूरत? आपने मिस्टर ठीक कहा, ये सारी चीजें और ये गैर यकीनी सूरत हाल और ये सम दुरुस्त ना होना, ये सारे मसाइल पैदा होते हैं और उस वक्त ज्यादा पैदा होते हैं जब आपके सामने कोई टारगेट ना हो। आजकल की सूरत हाल बच गई है, इलेक्शन शेड्यूल भी अभी तक सामने नहीं है। इलेक्शन हमने पहले देखा है, सूबों के इलेक्शन के हवाले से आइन की जिस तरह खिलाफवर्जियां हुई हैं, अभी भी 90 दिन की हुई हैं और अब वो बातें हैं, वही सारी बातें हम दोबारा घुमा फिर कहते हैं। मतलब मेरी तो ये भी कभी समझ नहीं आई कि असेंबली को 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्यों तहलील किया गया। असेंबली अपनी 12 अगस्त को पूरी मुदत पूरी करती तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाते, तो वो ज्यादा आसान हो जाता कि आप अक्टूबर में अब इलेक्शन के बिल्कुल करीब होते, इलेक्शन डेट बिल्कुल करीब होती। तो वो उस वक्त भी सारे लोग, खासतौर पर ये जो हुक्मरान इत्तेहाद था सारा बहुत ही जवाबों का, वो सारे उसमें लोग चुप बैठे रहे थे। मतलब शुमारी के मामले में भी सबको पता था कि लंबा हो जाएगा चीजें। उस वक्त मुझे लगता है कि सब लोगों ने, जिसमें सिविल सोसाइटी समझ ले, मीडिया समझ ले, मीडिया बेचारा मतलब कहाँ रह गया वैसे, लेकिन जितना भी चलो अहले कलम है, रेल लोग है, उस वक्त इस पे कंसेंसस करके थोड़ा सा प्रेशर डेवलप किया जाता है। उस वक्त बात की जाती है कि मर्दमशुमारी को जब आप अप्रूव कर रहे हैं तो इस पर इलेक्शन पे लंबा हो जाएगा। उस वक्त ये बात किसने जोर अंदाज में कही नहीं। तो अब हम लगता है कि बाकी जो गैर यकीनी जो आपका बातें कही है ना, अभी जो इस प्रोग्राम में जो बातें हो रही है वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, और मुझे लगता है कि हम लोग रिस्पांस में भी स्लो है। हमें बाकी बात जो फौरी रिस्पांस या चीज की बजाय हमें कुछ अर्से बाद हो रहे थे वो हमारे साथ तो ये हो गया। तो अब तो बहरहाल जो हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए वो ये है कि मेरा ख्याल है अब इलेक्शन कमीशन को कोई डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, चाहे वो जनवरी के एंड में कर रहे हैं, 28 जनवरी कर दें, अगर इवन फरवरी के भी पहले दूसरे हफ्ते में करना है, जो भी ये करना है कोई एक क्लियर डेट दे। और ठीक है ये बर्फबारियां भी होंगी कुछ जगहों में, लेकिन तो चंद एक हल्के होंगे, अगर वो 5-7 हल्के से 10 से ज्यादा नहीं होगी मेरा ख्याल है, उससे भी शायद कम हो कौमी असम्बली के तहत। तो अगर वो कहीं सियासत होती भी है कुछ जगहों पे तो वहाँ री इलेक्शन हो जाएगा, हो जाना चाहिए। और दहशतगर्दी के वाकयात भी ये तो अब चलते रहेंगे, पी का जितनी बड़ी, और इधर बलूचिस्तान में जो अस्थिर तंजीमों के चैलेंजेस हैं वो तो बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में जैसे ही हमने देखा है कि जैसे ही सब पुरानी हिस्ट्री है पिछले कई सालों में, जैसे ही डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट सामने आती है, लगता है कि पाकिस्तान की तरक्की करेगा, बाहर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे दोस्त हमारे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस वक्त ऐसी बदमनी, दहशतगर्दियां, ऐसे वाकयात, सिक्योरिटी सारे आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें तो उन सब चीजों का वादियों की इनका मुकाबला करते हुए हमें एक करार देनी चाहिए इलेक्शन, और एक डेट अनाउंस कर देनी चाहिए ताकि पोलिटिकल सरगर्मी हो शुरू। और मैं तो मेरी तो शदीद ख्वाहिश है, मैं तो बाकायदा सच्ची बात है दुआ गो हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अप्रैल को आ जाए, क्योंकि आने से बहुत सारी जो गैर यकीनी सूरत खत्म हो जाएगी इलेक्शन के बारे में, और एक सियासी सरगर्मी शुरू हो जाएगी। जब मुस्लिम लीग नून करेगी तो बाकी पार्टियां भी शुरू कर देगी कुछ ना कुछ। ठीक बात देते हैं जनाब। एक वक्फे के बाद हम कुछ ऐसी बातों पे गौर करते हैं। देखिए सवालात तो कई हैं, एक नहीं कई मसले पैदा हुए हैं। मईशत का मसला है, दहशत गर्दी का मसला है, ये बर्फबारी का मसला छोड़ दीजिए, हल्का बंदी के मसला भी छोड़ दीजिए, अब और बहुत सी बातें हम करने लग गए हैं। लेकिन देखना ये है कि जो मनसूबा हम जिस पर अमल कर रहे हैं, क्या हम इस पर चल पाएंगे? कुछ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलेगा, यहाँ के आवाम के लिए कुछ बेहतरी पैदा होगी? इस पर हम गौर करते हैं, गौर ही कर सकते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम अभी इस कोशिश में थे कि इलेक्शन का जो दिन आने वाले हैं उसकी सूरत हाल क्या होगी।
ایک اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو اگر ڈائریکشن ہم نے طے نہیں کی ہے تو ڈائریکشن ہے کہ الیکشن ہو جائیں، الیکشن کے بعد اب ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی پتہ نہیں ہم نے کچھ یکسو ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اب بہت کہا جا رہا ہے کہ بہت سے پروجیکٹ آ رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں ساری لڑائی اس وقت جو ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے زیادہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جس کو آسان لفظوں میں IMF اور سی پیک کے درمیان لڑائی کہا جا رہا ہے. اور اس کے بہت سے اشارے بھی بتائے جا رہے ہیں، بہت سے اس کے پلیئر بھی پاکستان بتائے جا رہے ہیں، اور ماضی کی حکومتوں کے درمیان جو تصادم تھا اس تصادم کی وجہ بھی گنوائی جا رہی ہے، اور اس کے کئی ثبوت بھی پیش کیے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کی نظر میں. مجھے نہیں اس کا پتہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اگرچہ کوئی عالمی تصادم جہاں ہے جس کے اشارے ملتے ہیں، تو کیا ہم اپنا رستہ صحیح سمت پہ لے جا سکیں گے؟ کیوں مظہر عباس صاحب، ایسا نظر آتا ہے آپ کو تصادم کوئی ایسا؟ نہیں میر صاحب، دیکھیے ہم ہمیشہ وہ ٹھیک بات ہے آپ پر الزام رکھ کے اپنے آپ کو بچانے کی، ہاں جو بات آپ کہنے والے میں اس سے پہلے ہی کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سوال ہے. دیکھیے اصل صورتحال صاحب بہت سیدھی سی ہے. چیز یہ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ٹھیک بات. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کی اب تک. ابھی بھی آپ دہشت گردی کو لے لیں، دہشت گردی کے روٹس کہاں سے ملتے ہیں، کس طریقے سے، اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری یہاں انتہا پسندی جس انتہا پہ پہنچ گئی ہے، اور آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ انتہا پسندی ہی دہشت گردی کو جو ہے وہ کا بیسکلی موجب بنتی ہے. ہمیں اپنے آپ کا خود احتساب کرنا چاہیے. یہ تمام احتسابی اداروں کو چھوڑیں، تعلیم کو لے لیں، صحت کو لے لیں، پینے کے صاف پانی کو لے لیں، آپ ٹیررزم کو لے لیں، آپ اسپورٹس کو لے لیں. میں تو اور کچھ نہیں بات ہے، آپ کھیلوں کو لے لیں. آپ کھیلوں میں کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں. آپ کے قومی کھیل کا حال اور قوم کا حال بالکل ایک جیسا ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات آپ نے کہی. جی میرا خیال آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو پھر سمت کیا ہم تلاش کریں؟ مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے ہاں میرا خیال ہے یہ سب سمت کا تعین جو ہے آپ کے تعلیمی نظام سے ہے. آج ظاہر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی فوراً، جس وقت میں یہ آج بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، فوراً ریزلٹس نہیں ہیں. آپ بہت سنجیدگی سے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کی طرف توجہ دیں. آپ نے اگر اپنا ایجوکیشن سسٹم آج بہتر کر لیا، آپ نے اسکول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کر لیا تو آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی. اگر نہیں بہتر کر سکے تو بدقسمتی سے ہم اسی طرح ڈائریکشن لیس نیشن کے طور پہ آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک بات، ٹھیک بات. جی پی جے میر صاحب، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے حل ہوں گے، آپ کے پاس بھی ہوں گے. کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پہ؟ ایجوکیشن سسٹم بالکل، وہ تو ہر ایک ملک کی ایک پرائرٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو آپ فری ایجوکیشن دیں. عراق دیکھیں، اس کا لٹریسی ریٹ تھا 0% جس وقت یہ عراق وار شروع ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں اس کا حال کیا ہے. The question is، دیکھو لٹریسی ریٹ آپ کو بالکل بڑھانا ہے، بٹ وہ کافی نہیں ہے. آپ نے اپنی انڈسٹری کو بھی تو بڑھانا ہے، آپ نے اپنی کارپوریشنز کو بڑھانا ہے. آپ پڑھا کے کیا کریں گے؟ ان کو کدھر فٹ کریں گے جب آپ کے پاس وہ انڈسٹری کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہی کوئی نہیں ہے؟ تو ان کی پڑھائی کا کیا ہے؟ آج آپ کا ایم اے جو ہے وہ اوبر چلا رہا ہے، مجھے بتا دیں. گریجویٹس اوبر چلا رہے ہیں، تو ان کے گریجویشن یا ماسٹرز کرنے کا کیا فائدہ کیا ہے؟ اوبر ہی چلا رہے ہیں وہ. سو دا کوشچن از کہ آپ جب آپ ایجوکیشن لے کے آئیں، ضرور کریں، محنت کریں اور سستا کریں. آپ ایجوکیشن بھی گریجویشن کرتے جا رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے نہیں ہے کہ اس بندے کو آگے جا کے کیا کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، کوئی گائیڈ ہی نہیں کرتے آپ ایجوکیشن سسٹم. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے پولی ٹیکنکس بنائے، کوئی ایک زمانے میں پولی ٹیکنکس ہوتے تھے جہاں کے اسکلڈ لیبر آپ کریٹ کرتے تھے. آج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی جو انسکلڈ ہے، یہ تھوڑی بہت جو سیلف ٹرینڈ اسکلڈ لیبر ہے، وہ تو ساری مڈل ایسٹ میں چلی گئی ہوئی ہے، وہ وہاں اپنا کام کر رہی ہے. تو آپ کا اپنا جو آپ یہاں ایک ووکیشنل آپ کے جو کالجز ہیں یا اسکولز ہیں، آپ وہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے ضروری ہے کہ ان کو ABC پڑھانا ہے، پھر یہ پڑھانا ہے، پھر وہ پڑھانا ہے، تو آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں کام آئیں گی ان کی؟ بالکل نہیں آئیں گی. اب ویسٹ میں چلے جائیں، ہم ویسٹ کی طرف سمت کی بات کرتے دیکھتے تو ہم ویسٹ کی طرف ہیں. اب ہم نے تھوڑا سا مشرق کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیا. لیکن وہاں آپ جائیں
तो क्या सारे MA और BAs होते हैं? नो, वहां सारे स्किल्ड लेबर फिर रही होती है, एंड दे आर डूइंग व्हाटएवर दे हैव टू डू। हम जो है हम ढूंढते हैं MA मास्टर ये वो फलाना, और भाई तुमने जाके जब तुम काम करोगे तुमसे कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और सिविक्स पूछेगा? नो। आप एक प्रैक्टिकलिटी के उस रूट पे जाएं, अपने सिलेबस को रिविजिट करें। हमारा सिलेबस रटलाइजेशन पे है, रट्टा लगाओ और करके आप डिग्री ले लो। आज आप MA और, अफसोस से कहता हूँ, MA और BA के जो बंदे हैं वो अंग्रेजी से नहीं लिख सकते यार। उनकी आप वोकैबुलरी देख लें, उनकी आप प्रेजेंटेशन देख लें आप। भाई उर्दू नहीं, अंग्रेजी क्या उर्दू नहीं लिख सकते। उर्दू नहीं लिख सकते, सही आपने। तो इसके अंदर आपने एक तो अपने जो आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है, आप इसकी पे राइज ऊपर करो। इंटेलेक्चुअल को लेके आओगे, तनख्वाहें दोगे, तो वही अगले जर्नैल और प्राइम मिनिस्टर और वजीर और अच्छे अच्छे लोग आगे पैदा करेंगे। जब आपका टीचर ही भूखा नंगा है बेचारा, 4 जगह जाके ट्यूशन देता है और उसके बाद आके आपको थका हारा पढ़ाता है, उसके साथ उसके घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो क्या 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 बनाएगा? वो ठीक क्या प्रोडक्ट तैयार करे? ठीक प्रोडक्ट तैयार ही नहीं कर सकता। जी आमिर खाकवानी साहब, क्या फरमाएंगे आप इस मसले पर? सर ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये कौन करेगा, ये कब करे? तब होगा जब कंटिन्यूटी होगी पॉलिसीज में। हुकूमतों को पूरी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलेगा। हमें 5-5 साल की टर्म हमारे मुकर्रर है आइन में, तो 5 साल की मुद्दत पूरी करनी चाहिए किसी हुकूमत को, और उसके बाद अगली हुकूमत आए या वही दोबारा इलेक्शन जीत कर आए। तो पॉलिसियों में जब कंटिन्यूटी होगी, एक सिस्टम तब जाके बनेगा ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन किसी खास शोबे के हवाले से, टेक्निकल तालीम हो या मेडिकल की तालीम हो, किसी एक शोबे में भी अगर आप फोकस कर लेंगे तो अगले 10 सालों में, 8-10 सालों में उसके बहुत अच्छे असरात पैदा हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा डॉक्टर्स पैदा कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर्स पैदा कर सकते हैं। जिस शोबे में आप जाएंगे, अब नॉलेज इकोनॉमी के तहत तो बेशुमार नई बहुत सारी चीजें आ रही है ना। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा खुद ही कितना बड़ा शोबा, इससे नए बहुत सारे नए रास्ते खुल रहे हैं, चीजें खुल रही है। लेकिन ये सारा कुछ उसमें होता है ना, जब आपके एक नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं और कंटिन्यूटी होती है, पॉलिसीज में भी कंटिन्यूटी होती है, हुकूमतों में भी कंटिन्यूटी है। जब पता लगे कि निगरान हुकूमत आ रही है 3 महीने के लिए और वो 8-10 महीने के लिए बैठे हुए हैं, वही भी, और बुरी हुकूमत है, उनको भी पता है कि हम हैं, आज है कल नहीं होंगे, तो वो ये सारी चीजें हमें ठीक करनी होगी। और उसमें बहरहाल आपको टाइम पर इलेक्शन और हुकूमतों को पूरी टर्म पूरी मुकम्मल कर देना, क्रेडिबल इलेक्शन होना जिसको लोग माने, और आपको बनाना पड़ता है। उसके बगैर तो नहीं चल पाता ना, कोई भी शोबे में भी अब हम रिजल्ट ले सकेंगे। अभी देखिए पिछले दिनों सेनेट की कायमा कमेटियों में भी बात हुई और जगह बात हुई कि भारत की, आप जानते हैं कि सऊदी अरब भी स्किल्ड वर्कर मांग रहा है। अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि जापान में उन्होंने मांगे स्किल्ड वर्कर, पाकिस्तान से मेरे ख्याल 200 थे, और नेपाल से उसमें अच्छी खासी बड़ी तादाद, पाकिस्तान से कोई कई 100 गुना बड़ी तादाद, हजारों में लोग उन्होंने भेजे। छोटे छोटे मुल्कों में लोग स्किल्ड वर्कर तैयार करके भेज रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी यही है ना कि आपको यानी कोई पॉलिसी चाहिए ना, नेशनल लेवल की पॉलिसी चाहिए। पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाने होते हैं, उसमें पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट हो या किसी भी किस्म के लेबर के ही सिर्फ हो, ड्राइवर ही आपको ट्रेन ड्राइवर ही आपने बनाने को कोई भी हो। अब उसमें चंद साल लगते हैं ना उसके पूरे रिजल्ट आने में। एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, आपके पास लोग आ जाते हैं कि आप मिडिल ईस्ट में भी या जहाँ जहाँ जरूरत आप और लोग की बाहर भी भेज सके, अपने भी यहाँ बहुत सारे शोबे आप ऐसे खोल सके, स्टार्टर बहुत सारे यहाँ पे पैदा कर सके। पिछले दिनों में मैं बता रहा था कि कोई बाहर की कोई कंपनी NGO थी, क्या उन्होंने कोई करना चाहा कि पाकिस्तान में स्टार्टअप को सपोर्ट करें, तो सिर्फ चंदे की ऐसे मिले जिनके पास प्रॉपर एक वायबल थे और उनके पास एक पूरी स्ट्रेटेजी थी। जबकि इंडिया में या दूसरे मुल्कों में हजारों की तादाद में, बल्कि इंडिया में तो लाखों में चले गए स्टार्टअप, नए छोटे छोटे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम शुरू करके अपने बिजनेस और अपने काम करने वाले। तो ये सब चीजें होने बहुत प्लान करनी पड़ेगी, इन पे बात होती रहे, इन पे गौर फिक्र होता रहे, लोग अपनी बातें लिखते रहे, कहते रहे, लेकिन आखिर जहां से ये इम्प्लीमेंट होने हैं, प्रोसिक्यूट होने हैं, वो तो मरकज से, हुकूमतों से होने हैं ना। तो इसलिए हुकूमत की बाकायदा जेन्युइन प्रॉपर हुकूमत हो, मुंतखब हुकूमत हो, जिसके बाद लिटिमेसी हो और उसे पूरी टर्म पूरी मुकम्मल करने दी जाए, पूरा उसे मौका मिले। अगर वो 10 साल कंटिन्यू करते हैं, 10 साल रहे, इलेक्शन जीते हैं, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए, कंटिन्यूटी हो, फिर जाकर रिजल्ट आएगी। ठीक बात थी। बस पीएम साहब कोई बात करना चाह रहे थे?
جی ٹھیک میر صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو جی ہم ہر چیز حکومت پہ ڈالتے ہیں, ہم ہر چیز حکومت پہ ڈالتے ہیں, ہماری کیا ذمہ داری ہے ایز سٹیزنز. ٹھیک اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے کرتے ہیں پرابلم ہوتی ہے بریم حکومت کو. تو یہ جو چیز ہے ہماری سیوک رسپانسبلٹی ہے. میر صاحب ہم ہیں قوم ایک ڈنڈے سے چلنے والی, ہم انسان کی طرح نہیں چل سکتے, اور جب تک ہمیں ڈنڈا پڑتا ہے ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے ایئرپورٹس کو دیکھے, بھیڑوں کی طرح جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں لائن میں لگ جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں کو بخشے کا کوئی نہیں, یہاں ان کو پتا ہے انہوں نے 2 فون کرا دینے. تو the question is کہ ہم نے اپنے سسٹم کو خود ٹھیک کرنا ہے, اور ایک ہی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں انفورس دا لا کو انفورس کرو. جب تک یہ آپ نہیں کرو گے اسی طرح ہم باتیں کرتے رہیں. ٹھیک بات. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں یہ دیکھنے کی کہ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, کون کرے گا. پاکستان میں ہم ہر حکومت پر تبصرہ کرتے رہیں, تجزیے کرتے رہیں, کبھی مارشل لاء کو ہم اس کا ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک حکومتیں بھی وہ سرو نہیں کر سکی, وہ کر نہیں سکی جو انہیں کرنا چاہیے تھا, اس پر ہم سیاستدانوں کو الزام دیتے رہے ہیں. کیا ذمہ داری ہے, کیا آنے والے دنوں کا نقشہ ہو سکتا ہے, کون اس چیز کو ڈیلیور کر سکتا ہے, اس پر گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیا کر سکتا ہے. الزام لگاتے ہیں, کبھی مارشل لاء پہ لگاتے ہیں, کبھی کسی پہ لگاتے ہیں. مظہر عباس صاحب میں پہلے ہی آپ سے سوال کرتا ہوں, اور بنیادی سوال کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم مارشل لاء کے ڈر پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا میرے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ضیاء الحق کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ڈیموکریٹک دور تھا, اس کا ہم تجزیہ نہیں کر پاتے کہ اس ڈیموکریٹک دور میں, بھٹو صاحب کے دور میں, صاف لفظوں میں کہتا ہوں, اس میں بھی ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. ہم نے باقی چھوڑ دیجئے, نواز شریف اور بے نظیر کو چھوڑ دیجئے گا, یہ جب چھوٹے ڈیموکریٹ ہوں گے, لیکن وہ بڑا جب ایک مرحلہ آیا, ملک ٹوٹا, ایک ری بلڈ کرنے کی کوشش کی, تو ہم تو ہر طور پہ غلطیاں کرتے رہے, معاشی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, جمہوری طور پر بھی. یہ کیا کوئی کہاں سے مسیح آئے گا جو ہمیں صحیح راستے پہ دکھائے گا؟ آپ کیا راستہ بتائیں گے ہمیں؟ الیکشن یہ وہ جو بھی صورتحال بتاتے ہیں آپ ذرا تفصیل سے بتائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب, ایک جو میں نے ایجوکیشن کی بات کی تو اس سے مراد صرف یہی نہیں تھی کہ ہم نوجوانوں کو نوکری کے لیے جو ہے وہ تیار کریں. ٹھیک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا تعلیمی نظام ایک معاشرے کی تشکیل دیتا ہے. ٹھیک بات. ابھی جس طرح پیچھے میر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں, تو بھائی آپ نے معاشرہ ہی ایسا بنایا ہے, آپ نے جس طرح کا معاشرہ بنایا ہے اسی طرح کا پروڈکٹ آپ کو ملے گا. تو معاشرے کی تشکیل ایک تعلیمی نظام سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے جاتی ہیں. اب آپ نے بنیادی سوال کیا کہ یہ سب کرے گا کون؟ ظاہر ہے جو بھی سیاستدان ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی نکلتے ہیں, جو پروڈکٹ ہے وہ یہیں سے نکلتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جس کی ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ آپ سسٹم کو تو چلنے دیں نا. اب آپ نے بھٹو صاحب کے پیریڈ کی بات کی, ظاہر ہے وہ کوئی آئیڈیل پیریڈ نہیں تھا, اس میں کوئی ہمیں بہت کچھ نہیں ملا. لیکن میر صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ اس زمانے میں جو چیزیں اب ہم نے بالکل بھول گئے, اس زمانے میں باقاعدہ ایک 5 سالہ پروگرام آیا کرتا تھا. میں صرف بھٹو صاحب کے پیریڈ نہیں بات کر رہا, ماضی کی بات کر رہے ہیں. ایوب کے زمانے میں بھی آتا تھا. جی آپ کی تعلیمی پالیسی آتی تھی, آپ کی اور مختلف پالیسیاں آتی تھی. وہ پالیسیاں آنی ہی ختم ہو گئی ہیں, وہ پلان آنا ہی ختم ہو گیا. اس پہ امپلیمنٹ ہو نہ ہو لیکن ایک پلان ہوتا تھا. پھر آپ نے آج تک وہ سسٹم اگر آپ چلنے دیتے, اس میں ایک بہتری آتی, وہ سسٹم چلا, اس کے نتیجے میں ایک آئین بنا, تمام تر اختلافات کے باوجود آپ کا ایک گلوبل ڈائریکشن سیٹ ہوئی, رائٹ اور رانگ, ایک گلوبل ڈائریکشن سیٹ ہوئی. پھر انٹرنل پولیٹیکل کانفلکٹس نے جنم لیا, اس کی وجہ سے اختلافات ہوئے آپس میں. دونوں جماعتیں اس زمانے میں ظاہر ہے انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی, ان الیکشن پر اعتراض ہوا, اس کے خلاف ایک تحریک چلی, اس تحریک میں بہت سے لوگ مارے گئے. پھر دونوں حکومت اور اپوزیشن نے یہ طے کیا مل کر کہ جی ہاں آمنے سامنے بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں, اور وہ تقریباً مسئلے کا حل کی طرف چلے گئے. کوئی جواز نہیں بنتا تھا ماشاء اللہ کا 1977 کے. آپ موقع تو دیتے سیاستدانوں کو, بات تو کر رہے تھے. ویسے مظہر عباس صاحب, چونکہ اس زمانے کا میں عینی شاہد بھی ہوں, تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان سیاستدانوں میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مارشل لاء لگنے دو,
3 महीने इलेक्शन करा के चले हाँ, जाएंगे। मीर साहब देखिए, और वो डेमोक्रेट थे। मीर साहब देखें, हर मर्तबा ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता कि सारे सियासतदान एक ही अंदाज में सोचते हों, लेकिन क्या मार्शल्ला का और फिर इतने तवील मार्शल्ला का कोई जवाब था? क्या मार्शल्ला लग गया था ना, फिर 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं कराए? ठीक है, आप खुद ही कहीं से कहलवाते हैं कि इलेक्शन ना करवाओ और फिर इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं। फिर 79 में भी इलेक्शन मुलतवी कर दिया आपने। फिर आपको खुद शौक हुकूमत जाग उठा, आपको शौक जमहूरियत जाग उठा, फिर पहले अपना मनपसंद रेफरेंडम करवाया, फिर गैर जमाती इंतखाब। हमने सिस्टम को चलने ही नहीं दिया, हमने हर मर्तबा सिस्टम को डिरेल किया है, तो ये प्रोडक्ट मिली है। ये प्रोडक्ट गैर जमाती इंतखाबात की प्रोडक्ट है। आप खुद ही पार्टियां बनाते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप तोड़ते हैं। ये दहशतगर्दी ने कहां से जन्म लिया? ठीक है, हमने यहाँ प्रोडक्ट्स बनवाई ना, हमने यहाँ ऐसे ग्रोह बनवाए हमने, और आज वही हमारे गले पड़े हुए हैं। ठीक है। यही सारी सूरत हाल को देखने के लिए जरूरी है कि कहीं से तो स्टार्ट हो, और उसका स्टार्ट होगा इलेक्शन से। ठीक। चीजें बहुत खराब होंगी, बहुत बेहतर नहीं होंगी शायद, ठीक। लेकिन डायरेक्शन यही है। मैंने जिस तरह कहा कि या तो तय कर लें कि नहीं है डेमोक्रेसी, जी नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, खत्म हो गई, तय कर लें, पूरी कौम तय कर ले कौन सा सिस्टम चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक पॉलिटिकल सर्वे कर रहे हों और उसमें एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल कर लिया आपने अंदर। आप अपने अंदर की कॉन्ट्रडिक्शंस तो देखें ना, कि हम करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। पीजे मीर साहब, बात तो मतलब बात साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने जानबूझ के आगाज़ किया था कि आमतौर पर हम ज़ियाउल-हक़ पर रुक जाते हैं, उससे पीछे भी चले जाएं, और उससे पीछे भी चले जाएं, चाहे अयूब खान के ज़माने तक चले जाएं, जहाँ चाहे चले जाएं, लेकिन हम आम तौर पर इसी पाकिस्तान की बात करते हैं जो आधा रह गया था और जिसको हमने नया पाकिस्तान कहा था। क्या सूरत हाल है कि हम इलेक्शन करा लें तो समत नज़र आ जाएगी और इस पर रुकावट ना डाली जाए तो शायद मंजिल पा लेंगे? नज़र आता है आपको फिलहाल, या गलतियां फिर भी करेंगे जैसे कि मजहर अब्बास साहब भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल गिरते पड़ते मंजिल की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे? सर कब तक चलेंगे? 80 साल होने वाले हैं। अच्छा, अभी तक दिखा नहीं। आपके पास एक मौका था कि जिस पे आप जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली आप उस पे काम कर सकते थे। मुजीबुर रहमान को 56% जब मिल गया था तो दे देते। आपको बहुत शौक था कि वेस्ट में ही पार रखें आप। क्यों? वो हमारे भाई नहीं थे, वो हमारा मुल्क नहीं था, क्यों नहीं दिया आपने उनको? द क्वेश्चन इज कि हम बड़े सेल्फिश है। यही हाल इधर पंजाब का है। क्या सिंध हमारा नहीं है? बलूचिस्तान नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान नहीं है? वाई पंजाब? द क्वेश्चन इज, जहां कोई बड़ा होता है वो कहता है मेरे पास ही सब कुछ हो, भाई डिवाइड करके सब रूल करो। दैट इज द वे फॉरवर्ड। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये इफेक्शन होगा, रिलेक्शन नहीं होगा, ये इफेक्शन होगा। और इफेक्शन में आप देख लें कि वही जो मजहर बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और गिलानी साहब जो बात हम सब करें, यही चीजें आगे डिस्कशन होंगी। जब तक आप रूल ऑफ लॉ को सही तरह इन्फोर्स नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो भी होता है, आपका जो एहलकार है किसी इदारे का, वो जाके जरूरत से ज्यादा अपनी एफिशिएंसी दिखाता है और उसके जो पार्स होते हैं उसको ब्रेक करके अपने मौजूदा हुक्मरान को बताते हैं, सर देखे मैंने क्या कर दिया। उसने जब वो वायलेशन वहां कर रहा है तो आपकी जमहूरियत खत्म हो जाती है। जमहूर को देखो, जमहूर क्या इसको पता है जमहूरियत क्या है? ये रोड पे जिस तरह गाड़ी चलाता है या मोटर बाइक चलाता है, इसको पता है ये डेमोक्रेसी है? तो इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। इसको कौन सिखाएगा? अच्छा, आप इनको फाइन नहीं करते, क्यों नहीं करते? कि मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो आप उसको फाइन भी नहीं करते, आप उसको चलने देते हैं, फिर आप कहते हैं निजाम खराब है। देखो, अगर तो आपने रहना है इस मुल्क के अंदर और चलाना है इसको, तो आपने फर्मनेस से चलाना है। ये क्या वजह है कि हमारी दोस्ती कम्युनिज्म के साथ ज्यादा है, जो कि नॉन डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन उनके साथ हम ज्यादा अच्छा चलते हैं, मांगते हैं हम मगरिब से। यार क्या मजाक अपने आप ने बुलाया हुआ है। मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी है, वो मोनार्की है। मोनार्की किस तरह जबरदस्त चल रही है मुझे बता दें। किस लिए चल रही है? बिकॉज हम अनकंट्रोलेबल एक नेशन है, ये मुसलमान। हम मसलमैन बन गए, मुसलमान को छोड़ गए हम, और मसलमैन जो है वो ज्यादा देर नहीं चलता। तो हमें चाहिए गाइडेंस, और बिल्कुल बात वहीं आती है,
ہمیں چاہیے وہ لوگ لے کے آئیں کہ جو کہ ایک ڈائریکشن دے. ہماری تو ڈائریکشن ہی کوئی نہیں اس وقت. جی مظہر عباس صاحب کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ شاید؟ دیکھیے جس طرح بھی میر صاحب بات کر رہے تھے کہ مجیب الرحمان کے پاس 56، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ کو یاد ہے میر صاحب کہ 54 میں بھی تو جگتو فرنٹ جیتی تھی نا. ٹھیک بات، وہاں ان کو اقتدار بھی دیا گیا، پھر بلکہ اسمبلی اس لیے توڑی گئی تھی کہ جگتو فرنٹ جیت گئی تھی. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، غلام محمد تو مسئلہ آج کا نہیں ہے. مسئلہ بالکل پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہم نے سسٹم ایوالو نہیں کیا، اور وہی بیوروکریٹس اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سٹنگ آرمی چیف کو آپ نے منسٹر آف ڈیفنس بنا دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے ہی ہماری ڈائریکشن نہیں سیٹ ہو پا رہی. اسی لیے جو اس وقت ہمیں کچرا نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ، اسی میں سے آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، انہی میں سے چیزوں کو آگے نکالنا ہے. ہمیں رزلٹ ابھی نہیں ملے گا، کچرا میں سے چننا ہے. جی ہم نے اسی میں سے نکالنا ہے، اور کہیں سے اور نہیں آئے گی. پروڈکٹ یہیں سے نکالنی ہے، خود ہی بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے. جی عامر خاکوانی صاحب، اسی کچرے میں سے کچھ نکلے گا تو نکلے گا، اور سنا ہے بہت قیمتی چیز نکلا کرتی ہے کچرے میں سے کبھی کبھی. جی بالکل ٹھیک بات ہے جی. کچرا ہے جیسا بھی ہے، مطلب یہی کچھ ہے نا. یہ بات تو ٹھیک ہے نا. ہماری دیکھیں میری تو یہ رائے ہے، میری تو یہ سمجھ آتی ہے کہ غلطیاں ماضی کی تو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، پہاڑ جیسی غلطیاں ہیں. اور جگتو فرنٹ کی بات کا خالی وہ 54 کا بنتا ہے، اس زمانے کا 50 کا ہے، ظاہر 70 والا بھی اور بھی شمار واقعات ہیں. اب تو سوال یہ ہے کہ بھئی آج کے بعد سے آگے جو ہم بڑھ رہے ہیں تو بڑی غلطی نہ کریں. میرا تو اس میں کنسرن ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائیں، اس الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کا موقع ملے، تحریک انصاف کو بھی موقع ملے. اب یہ گیلپ پول میں ان کی پاپولیرٹی کافی لیول زیادہ ہے، اب پتہ لگے کہ وہ پارٹی کو شامل ہی نہ ہو الیکشن میں، تو یہ پھر ایک اور بڑی غلطی ہم کر بیٹھیں گے، سابق ماضی جیسی بڑی غلطی جیسی. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ایک وے آؤٹ نکالنا چاہیے، کیونکہ اس سارے بحران سے، ان مسائل میں سے بہرحال ایک الیکشن ایک ذریعہ تو ہے نا. نظر تو آتا ہے نا کہ جس بھی ایک حکومت سامنے آئے، ہم نگرانوں سے تو نکلے نا. نگران حکومت سے تو یہ ہے نا کہ ان کے پاس پورا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم اتنا کم ہے، وہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا ہی نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی سیاسی پولیٹیکل سپورٹ بھی نہیں ہے. اگر ول بھی ہو تو سپورٹ تو نہیں ہے نا، پبلک سپورٹ جو ہے، پولیٹیکل سپورٹ تو ہے ہی نہیں ظاہر ہے. تو کم از کم ایک حکومت آئے، جو بھی آئے اسٹیبل حکومت ہو، وہ اکانومی کو آگے اٹھانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا بنا ہوا ہے نا. ہم ڈیفالٹ ہونے کے بالکل ہی بال ہی بچے ہیں، اور چیزیں اب بہت بہتر کی طرف لے کے جانا پڑے گا. ظاہر ہے IMF کے ساتھ چلتے ہوئے ابھی بڑی پیمنٹ کرنی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ اس پہ اگر پروگرام آپ بات کرتے رہتے ہیں، 30 جون تک وہ کتنی بڑی پیمنٹ ہے، وہ بھی اب سب کچھ مینج کرنا سب کے آسان نہیں ہے. تو لیکن ہمیں یہ جو ایک پل ہے، ایک برج بنا ہوا ہے، یہ ہمیں کراس کر کے وہ ایک الیکشن ہی بنے گا، اس کے بعد ایک نیا راستہ کھلے گا. لیکن صرف الیکشن جس طرح PJ میر صاحب نے کہا نا، یہ ٹھیک بات ہے کہ صرف وہ قائد نہیں ہے، رول آف لا اور بے شمار چیزیں ہیں، لیکن بھارت کہیں سے ابتدا تو ہو نا، ایک حکومت تو آئے نا جا کے چلائے. لیکن ضروری ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو، اور اس میں پارٹیسپیشن ہو سب لوگوں. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. ناظرین کرام، بس خلاصہ یہی پہنچا کہ جی جو راستہ نظر آ رہا ہے ہمیں آگے بڑھنے کا، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے. اور رکشا الیکشن کا ہے، ہمیں اس راستے کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا. جو بھی آئین کی وائلیشن ہو گئی ہے، اب ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ اسی راستے کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی مسائل پیدا ہوں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے بعد منزل طے ہو جائے گی، ہم بالکل اپنے منزل پالیں گے، اس کے بعد بھی پرابلم پیدا ہوں گے، 1 بار 2 بار 3 بار. لیکن شاید جلد ہم اپنی منزل کو پالیں، اور اگر ہمیں ایسا نہ کیا تو شاید منزل اور کھوٹی ہو جائے اور دور ہو جائے. دعا کرتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چل پڑیں، اور یقینی طور پر پھر منزل انشاءاللہ دور نہیں رہے گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.